بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 65 سے 83 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 65۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس قوم نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ حکم الہی سے صریح سرتابی کرتے ہوئے اونٹنی ہی کو مار ڈالا، جس کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 66۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ آیت نمبر 67۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ آیت نمبر 68۔ ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ آیت نمبر 69۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے جواب دیا سلام، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بحیرہ مردار کے جنوب مشرق میں تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بنا ہوا بچڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آیت نمبر 70۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط پر بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز بڑی معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت کا فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔
اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا یا تو اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر واضح ہے کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ اور اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کیوں ہنسیں؟ یہ بعض مفسر کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں، ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی، واللہ عالم۔ آیت نمبر 72۔ وہ کہنے لگیں، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا ہوں اور یہ میرے خامد بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 73۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار بڑی شان والا ہے۔ آیت نمبر 74۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں حضرت لوط بھی موجود ہیں، جس پر فرشتوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ لوط بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ آیت نمبر 75۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ آیت نمبر 76۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑ دیجئے، اللہ کا وہ حکم یعنی ہلاکت کا حکم آ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر تھا، اور اب یہ عذاب نہ کسی مجادلے سے رکنے والا ہے اور نہ کسی کے دعا سے ٹلنے والا ہے۔ آیت نمبر 77۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نوعمر نوجوان کی شکل میں آئے تھے جو بہت خوبصورت تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آیت نمبر 78۔
اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی۔ وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جنسی خواہشات ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو، یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ پیغمبر اپنی قوم کے لیے باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے تمام عورتوں کو بیٹیاں کہا۔ آیت نمبر 79۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تم ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ یعنی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 80۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم میں سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ یہ لوط علیہ السلام سے ظاہری اسباب کے پیش نظر کہا، کیونکہ ان کا کوئی خاندانی سہارا نہیں تھا اور نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے تھے کہ کاش میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی، یعنی صحابہ ہوتے یا خاندان کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کے سامنے ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ آیت نمبر 81۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کوئی کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ آیت نمبر 82۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ آیت نمبر 83۔ تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھے۔ یہ بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان تھیں۔ مشرکین مکہ تجارت کی غرض سے ان بستیوں سے گزر کر جاتے تھے اور ان کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس واقعہ سے ان کو ڈرانا مقصود تھا کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہو سکتا ہے جیسے گزشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔